اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اب ہم رمضان کے آخری دہے میں داخل ہوا چاہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیات کس طرح سے بسر کرنی چاہیے، اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیات انسانی ہی پر غور کریں اور یہ فکر کی جائے کہ حیات ہے کیا۔ ذات واجب نے متعدد مقامات پر جب تذکرہ کیا ہے تو یوں اس نے ارشاد کیا کہ انسان جب روح کو اس کے بدن پر عرض کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اٹھ، تو وہ اڑ گیا۔ لیکن جب آپ بنظر غائر دیکھیں، غور سے اس کو دیکھیں کہ حیات کیا ہے، تو میں یہ عرض کرنے کے موقف میں ہوں کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ حیات کیا ہے تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی مچھلی سے پوچھے پانی کیا ہے۔ ہم حیات میں گھرے ہوئے ہیں، ہر وجود کی اپنی ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، ایک دور ہے اس کا، خواہ وہ کوئی وجود ہو۔ اگر کوئی پہاڑ ہے، ہمالیہ پہاڑ، اس کی بھی ایک حیات ہے، اس کی بھی ایک زندگی ہے۔ سمندروں کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، صحراؤں کی اپنی ایک زندگی ہے، ہر ذرے کی اپنی ایک زندگی ہے۔ ہمارے اطراف زندگی ہی زندگی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ انسانی حیات کئی مرحلوں سے ہو کے گزرتی ہے، اور کئی مرحلوں کو تمام کرنے کے بعد اپنی زندگی کو ایک خاص مقام پر لے آتی ہے۔ خود ذات واجب نے ان مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات گزشتہ تقریروں میں بھی آ چکی، لیکن میں آج کسی اور زاویے سے آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ انسان کو مٹی سے خلق کیا۔ مفکرین نے جب اس مسئلے پر غور کیا تو ان کے پاس نتائج کچھ اور نکلے۔ انہوں نے کہا کہ مرحلہ در مرحلہ انسان کی حیات بدلتی رہی۔ وہ مٹی سے چلا اور پھر اس نے وہ منزل سر کی تو مٹی گئی، اور قرآن نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو نطفے میں منتقل کیا۔ نطفیت گئی، پھر علقیت میں بدل دیا، یعنی کلوٹڈ بلڈ کی صورت میں آیا۔ علقیت گئی، اس کو مضغیت میں منتقل کیا، یعنی نمو پذیر گوشت، آہستہ آہستہ کلوٹڈ بلڈ سے نمو پذیر گوشت۔ یہ سب مراحل حیات ہیں، یہ سب حیات کے مرحلے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مضغے کے بعد عظام کی صورت آیا تو اس کی ہڈیاں ترتیب پاتی چلیں۔ عظام سے آگے بڑھا تو لحم یعنی گوشت پوست ترتیب پاتا چلا، صورت شکل بنتی چلی۔ لحم سے اٹھا تو تب تبہ کی منزل میں آیا۔ یہ گفتگو میں اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں، صرف اس لیے میں نے اس کا اعادہ کیا کہ وہ لوگ اس تقریر کو نہیں دیکھ پائے ہوں، وہ بھی اس فکر سے مسلسل ہو جائیں۔ جب اس فکر سے مسلسل ہو جائیں تو اب تبہ کے بعد نمو ہے، بڑھتا چلا، آگے بڑھتا چلا، تبہ سے بڑھتا چلا عمر۔ لیکن یہ بات ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے ماہرین نفسیات کے پاس بھی اور انسانی حیات میں بھی، کہ بدن تو بڑھتا ہے انسان کا، اس کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ترقی ہے، ذہن کی بھی ترقی ہے، فکر کی بھی ترقی ہے، حصول علم کے بھی زاویے بدلتے جاتے ہیں، اس کے مدارج ہیں، بدلتے جاتے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو کبھی کبھی
آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ بعض مقامات پر اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کی عمر تو بڑھ گئی لیکن اس کی ذہنی ترقی رک گئی، اس کی فکری ترقی جامد ہو گئی، اس کی عقل ایک مقام پر رک گئی۔ اس کو کہتے ہیں مینٹل ریٹارڈنس، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم عموماً سن و سال کو دیکھنے کے عادی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھنے کے عادی ہیں کہ عقل کتنی بلند ہے۔ مسئلہ صرف بدن کا نہیں ہے، مسئلہ حیات انسانی میں اس کی عقل کا بھی ہے، اس لیے کہ انسان کو ممیز کیا، اس کو بلند کیا عقل ہی سے، اس کی تمیز ہی عقل ہے، اس کا نشان امتیازی ہی عقل ہے، اس کی پہچان ہی اس کی عقل سے ہے۔ جو اگر عقل سے محروم ہو تو پھر دیوانے کی کوئی عبادت بھی نہیں، دیوانے کی کوئی شفاعت بھی نہیں، اس لیے کہ دیوانے پر تکلیف بھی نہیں۔ مینٹل ریٹارڈنس اگر ہو جائے تو سن و سال کو لے کر کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن قرآن کا نقطہ نظر کچھ آپ عجیب پائیں گے، حیات کے سلسلے میں قرآن کا نقطہ نظر آپ کچھ اس سے ہٹ کے پائیں گے۔ ایک آیت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن شریف سے اس آیت کو کہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو، فوراً جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ دیکھیے آیت کا رجحان دیکھیے، آیت کے تیور دیکھیے، آیت کے مخاطبت کا انداز۔ اس خطاب پہاڑوں سے نہیں ہو رہا ہے، خطاب درختوں سے نہیں ہو رہا ہے، خطاب بے جان اشیاء سے نہیں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، استجیبوا للہ وللرسول، جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول پکارے، آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو، تعجیل کرو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ اس ضمن میں آپ سے یہ واقعہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں ابی بن کعب، اجل صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی روایتیں بھی بہت مشہور ہیں، ان کی روایتیں بھی لی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا ابی نماز پڑھ رہے ہیں، آواز دی ابی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آئے خدمت علی میں سرکار کی، کیا سرکار آپ نے مجھے آواز دی تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے آواز دی تھی؟ کہا ہاں میں نے تمہیں آواز دی تھی مگر تم نے جواب نہیں دیا۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، تم نے یہ نہیں سنی کہ جب کبھی تم کو اللہ یا اس کا رسول آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو تاکہ تم کو زندگی ملے؟ اور میں نے تم کو آواز اس لیے دی تھی کہ جب کبھی تمہاری زندگی میں زبور، تورات یا انجیل کا کوئی عالم ملے، اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا کہ سورہ فاتحہ کا جواب وہ اپنی کتابوں میں کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں۔ یعنی زبور میں، تورات میں اور انجیل میں کہیں سورہ فاتحہ جیسا سورہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد سرکار نے کہا بھائی میں نے تم کو اس لیے آواز دی تھی کہ تم نماز میں یہ سورہ پڑھنا بھول گئے تھے۔ اب یہ علم رسول ہے، یہ مقام رسول ہے، یہ مشاہدہ رسول ہے، اس سلسلے میں تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جب کبھی اللہ اور اس کا رسول آواز دے، پکارے، تو جواب دینے میں عجلت کرو تاکہ تم کو زندگی ملے، تم کو حیات ملے۔
اور اگر کوئی نہ آواز کا جواب نہ دے تو احد کے میدان میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اس گھاٹی پہ کھڑے رہو، اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا، یہاں سے مت ہلنا۔ مگر جب دشمن نے یہ چال چلی کہ وہ اپنا اپنا سامان پھینک کر پیچھے ہٹنے لگے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑیں گے۔ اس رجحان کے پیش نظر سرکار رسالت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خبردار اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا، یہاں سے مت ہلنا۔ لیکن جب مال غنیمت وہ پھینک کر جانے لگے تو لوگ دوڑنے لگے مال غنیمت کی طرف، یہ سوچ کر کہ جنگ مغلوبہ ہو گئی ہے، وہ شکست کھا چکے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے چال چلی، جب یہ لوگ اندر چلے گئے تو وہ دونوں طرف سے انہوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ اب جب یہ بھاگ رہے تھے تو اللہ کا رسول ان کو آوازیں دے رہا تھا، ادھر آؤ، اس طرف مت جاؤ، گھاٹی کو نہ چھوڑو۔ لیکن لوگ دوڑ رہے تھے، تو یہ حیات نہیں تھی، چلتی پھرتی میتیں تھیں جو دوڑ رہی تھیں احد میں۔ یہ مقام ہے۔ اب غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ زندگی اور حیات اگر ہر وجود میں ہے تو کچھ خیال اور مفکرین کا یہ بھی ہے کہ جب جماد فنا ہوتا ہے تو وہ نبات میں منتقل ہو جاتا ہے، جب نبات فنا ہو جاتا ہے تو وہ حیوان میں منتقل ہو جاتا ہے، جب حیوان فنا ہو جائے تو وہ انسان کی صورت۔ مگر یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ تناسخ کا مسئلہ ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جو نظریہ ہم سے قرآن نے بیان کیا ہے وہی نظریہ ہمارے پاس ثابت ہے۔ اور یہ بات البتہ بڑے غور کرنے کی ہے کہ جب رسول پکارے تب تو سنائی دے، لیکن آیت میں صرف رسول نہیں ہے، آیت میں جب کبھی تم کو اللہ یا اس کا رسول پکارے تو جواب دینے میں عجلت کرو، تعجیل کرو، فوراً جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ تو پوچھنا یہ ہے ذات واجب سے بڑا دستبستہ کہ رسول کی آواز تو سنائی دے گی، اللہ کی آواز کیسے سنائی دے؟ آیت میں تو یہ ہے جب کبھی تم کو اللہ یا اس کا رسول پکارے، اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دینے میں عجلت کرو۔ رسول کی آواز تو سنائی دے گی، اللہ کی آواز کیسے سنائی دے؟ تو مفہوم فقط یہ ہے کہ جب رسول آواز دے تو وہ بغیر منشاء الہی آواز نہیں دے گا، بغیر مشیت الہی کی آواز نہیں دے گا۔ اس کی آواز بمشیت ایزدی ہے، اس کا بلانا بمشیت ایزدی ہے، اس کی آواز بمنشاء پروردگار ہے۔ اس کو کسی کو آواز دینا، کسی کو طلب کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی یہی ہو۔ تو اسی لیے ذات واجب نے دونوں باتوں کو رکھا کہ جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو، تعجیل کرو، فوراً جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ ایک پہلو اور بدلوں، تقریر کو ایک اور زاویے پر لے جاؤں تاکہ سمجھنے میں اور فکر کرنے میں میرے ناظرین کو ذرا سہولت ہو۔ جب ہم کہتے ہیں لکڑی تو آپ کا تصور ہاتھ کی چھڑی پر بھی گیا، دروازے پر بھی گیا، تخت پر بھی گیا، کرسی پر بھی گیا۔ لکڑی کہا تو جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں تصور ان تمام پر گیا۔ لیکن جب کہا کرسی تو اب اور چیزیں ذہن سے ہٹیں، فقط کرسی ذہن میں آئی، توجہ مرکوز ہوئی ایک طرف۔ یعنی جب ہم نے لکڑی کہا تو پھیل گیا، جب کہا تخت یا کرسی تو ماہیت میں آئی۔ اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں ماہیت، یعنی سمٹ کر ایک صورت ابھری، ایک تصور ابھرا۔ اسی طرح سے جب کہا جائے انسان تو اس کی پوری حیات کے ساتھ ایک ہیولہ اٹھا۔ اور جب کبھی کہا جائے یا ایھا الذین آمنو
تو ایک ہیولہ ایسا اٹھا جو عبادت پروردگار میں ہے، اطاعت رسول میں ہے، اتباع ختمی مرتبت میں ہے. تو یہ ہوا ایمان کی ایک صورت. اور جب ایمان کی ایک صورت بنی تو اس کا لائے عمل یہ بنا کہ وہ قرآن اور سنت رسول پہ عمل کرے. آج عالم اسلام کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان کی حیات کا مرکز فقط یہی ہو، فقط یہی ہو. اور اس کے لیے جب حیات پا جائے، جی اٹھے، تو پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ جہاں لطف الہی کے کچھ تقاضے بھی ہیں انسان سے. تخلیق کیا انسان کو، تو تخلیق کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ذات واجب نے اپنے حب ذات، ان اصطلاحوں کا محفوظ کیجئے، یہ بڑی اہم اصطلاحیں ہیں. حب ذات یعنی پروردگار عالم کو خود اپنی ذات سے جو محبت ہے، چونکہ وہ عین علم ہے اور کمال علم ہے، تو کمال علم پر جب اس نے اپنے آپ کو چاہا تو اس کو کہتے ہیں حب ذات، انبساط ذات. تو اب اس نے اس کائنات کی خلقت سے پہلے تجلی فرمائی. تجلی پہلی مخلوق. آہستہ آہستہ ہم حیات تک آیا چاہتے ہیں، اور یہ اہم گفتگو چونکہ آخری اشرے کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. اب میرے پاس 9 تقریریں رہ جاتی ہیں، جس میں سے یہ تقریر ایک چل رہی ہے. تو جب اس نے تجلی کی تو پہلی مخلوق تجلی الہی. اسی کو آپ نور اول کہیں، عقل اول کہیں، لوح اول کہیں، قلم اول کہیں، بلکہ اور آگے بڑھ کے کہوں تو دانائے سبل کہیں، صبح ازل کہیں، جو کہیں، تجلی فرمائی. اور اس تجلی کے وسیلے سے اب پوری کائنات کو خلق کیا. خالق ازلی ہے، اس نے ازل کو بھی خلق کیا، تجلی اول کو بھی خلق کیا، اور اسی تجلی کے وسیلے سے ساری کائنات کو خلق کیا. خلق کر کے اب وہاں سے ذات واجب کی تجلی کی 2 شعاعیں چلیں. ذرا سی زحمت دے رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ بنیادی چیزیں چھوٹ گئیں تو ہم آگے کے نتائج تک پہنچ نہیں سکیں. 2 شعاعیں چلیں، ریڈیشنز. 2 شعاعیں، ایک براہ راست آئی کائنات میں، ڈائریکٹ ریڈیشن، اور ایک بے واسطہ تجلی اول آئی. جو پہلی شعاع آئی رحمانیت کی، وہ سب پر ہے، وہ جماعت پر ہے، وہ نبات پر ہے، وہ حیوان پر ہے، وہ انسانوں میں سب پر ہے، کافر پر ہے، مشرک پر ہے، ملحد پر ہے، سب پر ہے. وہ شعاع رات جسے رحمانیت کہتے ہیں، وہ فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے، نمرود کو بھی رزق دے رہا ہے، کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، مشرک کو بھی رزق دے رہا ہے، جو خدا بیزار ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے، جو بطن مادر میں ہے، علم الہی میں ہے کہ وہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، مگر رزق اس کو بھی فراہم کر رہا ہے. ربوبیت اس کے ساتھ بھی چل رہی ہے، حفاظت اس کی بھی ہو رہی ہے، تربیت اس کی بھی ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں رحمانیت. اور یہ شعاع رات ہے اپنی مخلوق پر ذات واجب کی. لیکن قدر کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم آخری دہے میں ہر طاق رات قدر کی رات سے گزرنے والے ہیں، عبادتوں کی شبوں سے گزرنے والے ہیں، مگر قدر کے ساتھ، یعنی مقدر کر دیا اس کو. ہاں، میرا خیال ہے کہ میں اس لفظ کی تھوڑی سی آپ کی خدمت میں شرح کر دوں. ہم مقدر کے معنی قسمت سمجھتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے مقدر کے. مقدر کے معنی ہے چھپا ہوا. لغت میں مقدر کے معنی ہے چھپا ہوا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں تھا، تقدیر میں تھا، یعنی چھپا ہوا تھا، اب سامنے آیا. اسی طرح سے اس نے مقدر کر دیا. سورج کا نکلنا مقدر ہے،
اس کا ڈوبنا مقدر ہے، چاند کا نکل آنا مقدر ہے، زمین کی گردش مقدر ہے، موسموں کی تبدیلی مقدر ہے، نجوم و کہکشاں کا اپنی اپنی جگہ پہ مقرر ہونا، ان کی حرکت کرنا، سورج کے ساتھ پوری نظام شمسی کے ساتھ ہو کے سفر کرنا ایک سمت مقرر میں مقرر ہے، یہ سب مقرر ہے، یہ مقدر ہے. یعنی وہ ان کو رکھ دیا، بس وہاں ذات واجب نے وہاں رکھ دیا، اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کرے، مقدر کر دیا. اب یہ بات کہ جب اس کی تجلی چلی تو تجلی کو قبول کون کرے اور منعکس کون کرے. یہاں سے میں ایک زاویہ لے رہا ہوں تقریر کا. ایک کرن آئی راست اور ایک کرن آئی بے واسطہ تجلی اول، بے وسیلہ تجلی اول. یہ دوسری کرن، وہ رحمانیت کی کرن ہے، یہ رحیمیت کی کرن ہے. رحمانیت کی کرن سب کے لیے رحمان ہے، لیکن جو کرن وسیلے سے آ رہی ہے، اس تجلی اول کے وسیلے سے آ رہی ہے، جسے آپ دانائے سبل کہیں، مولا کل کہیں، ختم الرسل کہیں، اشرف المرسلین کہیں، خاتم النبیین کہیں، رحمتاً للعالمین کہیں، عبد المبید کہیں، رسول المصدق کہیں، مصطفی الامجد کہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. جب نبوت سے ہو کے کرن شعاع پلٹ کے آ رہی ہے تو یہ کرن ہدایت بن رہی ہے حیات کے لیے. میں نے آپ کو اتنی جو زحمت دی، محض اس لیے زحمت دی کہ آپ اس منزل تک پہنچ سکیں. مگر مقطع میں آپ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، ایک پہلو یہ بھی دیکھیے، کرن تو آئی، دونوں کرنیں آئیں، لیکن روبرو جو کوئی بھی مخلوق ہو اس میں صلاحیت جذب ہونی چاہیے. اگر وہ رحمانیت کو قبول کر رہا ہے، صلاحیت جذب ہونی چاہیے. رزق کو دے رہا ہے، صلاحیت جذب ہونی چاہیے. اور اگر بے واسطہ رحیمیت آ رہی ہے تو قبولیت کا اگر درجہ نہیں ہے، قبولیت کی اگر صلاحیت نہیں ہے، قبولیت کا اگر ظرف نہیں ہے، جس آئینے پر وہ کرن آئی اگر اس آئینے میں زنگ ہو تو پھر انعکاس کیا ہو، پلٹ کے ریفلیکشن کیا ہو، دوسرے تک جائے کیسے، قبول کیسے کرے. پتھر پر بھی سورج کی کرن ہے، نباتات پر بھی سورج کی کرن ہے، سمندروں پر بھی سورج کی کرن ہے، زمین پر بھی کرنیں ہیں. سب کا جذب ہے، سب کی قبولیت ہے، لیکن جذب الگ الگ ہے، قبولیت الگ الگ ہے. کچھ دھاتیں بڑی جلدی گرم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بڑی دیر میں گرم ہوتی ہیں. سمندر پر اس کرن کا اثر یہ ہے کہ وہاں سے پانی بخارات بن کے اڑنے لگتا ہے. الگ الگ اثر ہیں. یہی حال کچھ انسان کا بھی ہے. جب رحمانیت کی کرن آئی تو سب پر یکساں آئی، لیکن جب رحیمیت کی کرن بے واسطہ موسیٰ آئی تو نمرود نے فرعون نے قبول نہیں کیا. جب بے واسطہ ابراہیم آئی نمرود نے قبول نہیں کیا. جب بے واسطہ محمد مصطفیٰ آئی ابو جہل اور ابو لہب نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ قوت جذب نہیں ہے، آئینے میں زنگ ہے. قربتوں سے کیا فرق پڑتا ہے بتلائیے؟ مکے ہی میں تھے، ایک بولجبی ہے، اویس قرنی، سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، یہ لوگ مکے کے نہیں ہیں، یہ بڑی دور دور سے آئے ہیں. اور اس کے باوجود تقرب ذات رسالت میں آپ کا عالم یہ ہے کہ حضور نے سلمان فارسی کے لیے کہا السلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. یہ قرب قربتوں کی منزلیں ہیں. یعنی اس آئینے میں انعکاس تجلی کا اتنی صلاحیت و قوت تھی کہ اس نے جذب بھی کیا، منعکس بھی کیا، انعکاس بھی کیا. اور ابو جہل اور ابو لہب وہیں تو رہ رہے تھے مکے میں، اور دشمن ہوئے جا رہے تھے.
اس کا مطلب تو ابو جہل کو بھی پروردگار نے رزق دیا، اس کو بھی 3 سے بنایا، نطفے کی منزل سے استخراج کیا، علقے کی منزل میں لایا، مرغے کی منزل میں لایا، عظام کی منزل میں لایا، لحم کی منزل میں لایا، اور اس کے بعد تباہ کی۔ اس کا بھی بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، لیکن یہ کہ وہ اپنی عقل کو صراط مستقیم کی طرف نہیں لے جا رہا ہے۔ گفتگو کو آپ محفوظ کر رہے ہیں، میں آپ تک پہنچا پا رہا ہوں گفتگو کو۔ دیکھیے ایک اور پہلو تاکہ یہ رخ ذرا روشن ہو جائے، پہلی تقریر ہے اس موضوع پر، میں نے موضوع کو بدلا ہے تھوڑا سا۔ ابلیس نے جب یہ خواہش کی کہ اسے مہلت مل جائے قیامت تک کی، آپ کی نگاہ میں ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا فاخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے۔ تو اس نے کہا اب جب کہ مایوسیوں نے مجھے گھیر لیا ہے تو مجھے اتنی تو مہلت دے دے، قیامت تک کی تو مہلت دے دے۔ ابلیس نے توحید سے انکار نہیں کیا، ابلیس قیامت کا قائل ہے، وہ مانگ رہا ہے مہلت قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں قدوں میں نہیں، رخت قدوں میں نہیں، محفل تعیشات میں نہیں، محفل نشاط میں نہیں، آراستہ و پاراستہ مقامات پر نہیں، دولت مندوں کے گھروں میں نہیں، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر۔ آخری جملوں میں آتے آتے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دن میں ہر نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو اگر سیدھے راستے تک ہدایت ہو جائے، اگر صرف دعا اتنی ہی ہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت ہو جائے، تو سیدھے راستے پر تو وہ بھی بیٹھا ہے، میں جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن دعا یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تخصیص دیکھیے، دعا یہاں تک نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم تک، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر اس کے بعد یہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنی غضب کو نازل کیا۔ یہ ہے وہ انتخاب، یہ ہے حیات کا ایک رخ۔ ابھی تو میں حیات ظاہری پر ہوں، آپ کی حد تک کہ مجھے اجازت دیجیے، کل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تو پھر ہم حیات باطنی پر گفتگو کریں گے۔ جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں، روزوں سے آپ گزر رہے ہیں، میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر آسمانی بلا سے محفوظ رکھے، ہر وبائی بلا سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے بچے خوش و خرم رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔